اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید توصیف ہاشمی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ہمارا سوشیالوجی کا تھیریز آف سوشلائزیشن میں کولبرگ کی تھیوری کے اوپر ہم آج بات کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کولبرگ اپنی اس تھیوری میں اپنے مورل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا بیان کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کولبرگ جو ہے وہ اس کی جو مورل ڈیولپمنٹ ہے، موریلٹی کیا ہوتی ہے، اس پہ اگر بات کر لی جائے تو پھر ہمیں مورل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی وضاحت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ موریلٹی کیا ہوتی ہے؟ موریلٹی وہ ڈسٹنگوش بیہیویئر ہوتا ہے جو انسان پرفارم کرتا ہے سوسائٹی کے اندر، اور سوسائٹی اس کا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ یعنی مختلف سوسائٹی میں رانگ اور رائٹ، گڈ اور بیڈ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ویری کرے گا اور ڈفرنس کرے گا۔ جیسے کہ ان اسلامک سوسائٹی اور اسلامک کلچر جو شراب کی حرمت ہے اور جو سود کی حرمت ہے، اور وہ دوسری سوسائٹیز میں شاید اس طرح سے نہیں ہے۔ لہٰذا جو موریلٹی ہے وہ ایک تو پرسن ٹو پرسن اور سوسائٹی ٹو سوسائٹی، کنٹری ٹو کنٹری اور ریجن ٹو ریجن بھی ویری کرے گی۔ اب جس کی جو ڈیفینیشن ہم کریں گے کہ سوسائٹی جس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے وہ گڈ ہے، اور جس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی وہ بیڈ ہے۔ لہٰذا یہ رانگ اور رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے، اور پرسنالٹی کے اور انسان کی مورل ڈیولپمنٹ کے مختلف سٹیجز کے اوپر جا کے یہ کس طرح چینج ہوتا ہے، اس کے اوپر فوکس کرتی ہے کولبرگ کی یہ تھیوری۔ جیسے کہ یہ جو مورل ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ سوسائٹی کس چیز کو کنسیڈر کرتی ہے گڈ اور کس چیز کو کنسیڈر کرتی ہے بیڈ، کون سی چیز سوسائٹی رائٹ کنسیڈر کرتی ہے اور کون سی چیز کو سوسائٹی رائٹ اور رانگ کنسیڈر کرتی ہے۔ لہٰذا اس چیز کے اوپر اس نے کہا کہ انسان کی جو موریلٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ 6 سٹیجز کے اندر ہوتی ہے۔ مثلاً سٹارٹ میں جب ایک شخص ہے اس کا جو اخلاقیات کا جو دائرہ کار ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے، وہ جو بھی اپنے فائدے کی بات سمجھتا ہے وہ کہتا ہے بس یہی رائٹ ہے، یہ ایسے کیونکہ اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں مجھے بینیفٹ ملے گا تو یہ رائٹ ہے، باقی کیونکہ جس میں اس کا فائدہ نظر نہیں آتا وہ اس کو رانگ مانتا ہے۔ اسی طرح اس نے جو سٹیجز بیان کی ہیں، 6 سٹیجز آف دس تھیوری جو ہے مورل ڈیولپمنٹ کی، وہ کہتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ، سیکنڈ جو سٹیج ہے اس کی سیلف انٹرسٹ، تیسری جو سٹیج ہے انٹرپرسنل کوآرڈ اینڈ کنفرمیٹی، فورتھ سٹیج جو ہے اتھارٹی اینڈ مینٹیننگ دا سوشل آرڈر، اور ففتھ سٹیج جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ ہے، اور سکس سٹیج ہے یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز، یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز۔ جی اسٹوڈنٹس، اب یہ ان 6 سٹیجز کو فردر آرگنائز کرتا ہے، ان 6 سٹیجز کو فردر یہ آرگنائز کرتا ہے 3 لیولز کے اندر، 3 لیولز کے اندر۔ جو فرسٹ لیول ہے اس کا، وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ پری کنونشنل لیول آف مورل ڈیولپمنٹ ہے۔ ان 2 سٹیجز کو، جو اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ کی 2 سٹیجز اور سیلف انٹرسٹ کی 2 سٹیجز کو، وہ اس لیول کا حصہ مانتا ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ انسان کا جو کانسیپٹ ہے یا موریلٹی ہے، اور اس کی موریلٹی کے حوالے سے اس کو رائٹ اور رانگ کا جو کانسیپٹ بلڈ ہوتا ہے وہ کانسیکوینسز آف ونز ایکشن، یعنی کوئی کام کرتا ہے اور اس کا جو کانسیکوینسز ہوں گے اس کی بنیاد پر وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز بری ہے۔ سپوز جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سیلف انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر یہاں پہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، مثلا کس چیز کو اس نے اڈاپٹ کرنا ہے، کس چیز کو اس نے اڈاپٹ نہیں کرنا، کس چیز پر اس نے عمل کرنا ہے، کس چیز پر اس نے عمل نہیں کرنا۔ کلچر یا سوسائٹی کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کن چیزوں کے اوپر وہ پورا اترنا چاہتا ہے، کن چیزوں کے اوپر پورا نہیں اترنا، 2 چیزوں کے اوپر وہ اس کا ڈیسائیڈ کرے گا۔ ایک سیلف انٹرسٹ کہ کیا یہ کرنے سے، یہ اڈاپٹ کرنے سے، یہ چھوڑنے سے میرا کوئی فائدہ ہے، مجھے کوئی چیز بچتی ہے، مجھے کوئی بینیفٹ پہنچے گا۔ دوسرا پنشمنٹ ہے،
مثلاً ایک کسی سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا کسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں میرا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ نہیں کرے گا، یا اس کو لگتا ہے کہ اگر نہیں کرنے سے پنشمنٹ ملے گی تو پھر وہ کرے گا۔ یعنی اس سٹیج کے اندر موریلٹی کے یا تو وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی کام کرے گا اور اس کے کانسیکوینسز کو دیکھ کے اس کے آؤٹ کم کو دیکھتے ہوئے کام کرے گا، یا وہ پنشمنٹ کے ڈر سے اوبیڈینٹ بن دے گا، یعنی اس کو اوبے کر دے گا بغیر کسی اور وجہ کے، جناب پنشمنٹ ملے گی تو پھر ہمیں یہ کر لینا چاہیے۔ یعنی بعض کا ہمیں کام کا مقصد یا کام کا جو آؤٹ کم ہے یا کانسیکوینسز کا نہیں بھی پتا ہوتا یا اندازہ نہیں بھی ہوتا، تو ہم اس ڈر سے وہ کام کر لیتے ہیں کہ پنشمنٹ ملے گی، لہذا ہمیں کر لینا چاہیے۔ تو موریلٹی کا یہ جو پہلو ہے یا یہ جو سٹیج ہے، اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ سیلفشنس سٹیج بھی ہے۔ اس میں انسان اپنے کیونکہ سیلف کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کا اپنا اس میں انٹرسٹ کیا ہے، اس کو کیا بچتا ہے، اس کو کرنے سے کیا فائدہ ملے گا، اور اس کے کانسیکوینسز میں اور آؤٹ کم جو ہے اس کے حق میں کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ جو سیکنڈ لیول ہے جس میں انٹرپرسنل اکارڈ اینڈ کنفرمیٹی یا انٹرپرسنل ریلیشن، اب یہاں آ کے انسان کیونکہ سوسائٹی کے اندر دوسرے لوگوں سے ریلیشن بلڈ کرتا ہے، انٹرپرسنل ریلیشنز کرتا ہے اور مینٹیننگ دا سوشل آرڈر، اور اپنے سوشل آرڈر میں فٹ ہونے کے لیے بہت سارے کام دوسروں کے فائدے کے لیے بھی کرتا ہے۔ یہاں جو موریلٹی کا لیول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ رائٹ اور رانگ کا جو کانسیپٹ بلڈ ہوتا ہے وہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو رائٹ سمجھتا ہے جو اس کی کمیونٹی، اس کے ارد گرد کے لوگوں، اس کی سوسائٹی کے لیے بہتر ہے، اور جو اس کی سوسائٹی، کمیونٹی اور سوشل گروپ کے اگینسٹ بات ہوگی وہ اس کو رانگ سمجھتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو کانسیپٹ تھا سیلفشنس والا، یعنی پنشمنٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے کا اور سیلف انٹرسٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے کا، یہ منیمائز ہو جاتا ہے اور یہ الیبوریٹ ہو کے، ایکسپلور ہو کے سوسائٹی تک اس کا دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے۔ مثلاً اس میں رائٹ اور رانگ کا کیا کرتا ہے، یہ بیسس آف ایکسپیکٹیشن آف دا سوشل گروپ، یعنی کہ جو اس کا سوشل گروپ، جو اس کی سوسائٹی یا جو اس کی کمیونٹی جو ہے اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے، ایکسپیکٹ کرتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کو اس سوسائٹی کے لیے یہ ڈیلیور کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، وہ اسی کام کو اچھا سمجھتا ہے، اور جس کام کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کمیونٹی، میری سوسائٹی اور میرے سوشل گروپ کے اگینسٹ ہوگا اور اس کا جو بینیفٹ ہے وہ میری سوسائٹی کو نہیں پہنچے گا، تو وہ اس کو کام کو رانگ سمجھتا ہے۔ اسی لیے اس سٹیج کے اندر، اس موریلٹی کے سٹیج کے اندر جو بھی وہ ڈیسیجن کرتا ہے، یعنی جو بھی وہ کام کرتا ہے اور کام کرنے کا جو وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ کس بنیاد پہ کرے گا، یعنی صرف اسی کام کو چوز کرے گا جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی کے لیے ہے، یعنی کوئی ایسا وہ کام نہیں کرے گا یہاں پہ جو اس کے سوشل گروپ کے اگینسٹ جاتا ہے۔ تو یہ موریلٹی کا یہ لیول ہے۔ اب اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہاں پر کچھ چیریٹی آرگنائزیشن، کچھ ڈسپینسریز جس میں بغیر فیس کے لوگوں کو دوائی دی جاتی ہے، کچھ ایسے کار خیر کے جو کام ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو فری آف کاسٹ سروسز دی جاتی ہیں، یہ اس طرح کی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہم نے اب سوسائٹی کو کچھ نہ کچھ فائدہ دینا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، نالج دیا ہوا ہے، ٹائم دیا ہوا ہے، صحت دی ہوئی ہے، پیسہ دیا ہوا ہے، ان ساری جو ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم اپنے سوشل گروپ کو فائدہ دیں گے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ انسان اپنا سوشل گروپ اس کا چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا چھوٹے سے چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، بعض کا ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کچھ برادری کی بنیاد کے اوپر لوگ کار خیر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، برادری کی بنیاد پہ ڈسپینسری چل رہی ہوتی ہے، برادری کی بنیاد کے اوپر مختلف کام ہو رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹل کے نام برادری کی بنیاد پر رکھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ٹرسٹ بنا لیتے ہیں، یعنی گو کہ جو برادری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اس میں بھی دوسری برادری کا علاج ہوتا ہے، لیکن سم ہو وہ برادری ازم کے اوپر جا کے ساری سوچ کو رکھتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کو وہ فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹرز جو ہیں، اگر ڈاکٹرز کو ہی صرف فائدہ اپنی کمیونٹی کے لیے، فائدے کے لیے کوئی کام ایسا کرتے ہیں تو وہ اپنی کمیونٹی کی حد تک ہو جاتا ہے، لیکن ایون دین یہاں سوچ کیا ہوتی ہے، اپنی ذات سے نکل کر دوسروں تک چلی جاتی ہے۔ یعنی پہلی سٹیج میں موریلٹی اخلاقیت کی ہوتی ہے کہ بس صرف اپنا فائدہ سوچا جاتا ہے، اور جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ اسے اپنے فائدے کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے۔
دوسری سٹیج جو ہے اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کی ذات تک پہنچ جاتی ہے یہ اخلاقیات، کہ اب میں نے اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے لوگوں کو فائدہ دینا شروع کر دینا ہے، یا اپنی ذات کو پیچھے نہیں بھی کرتا لیکن اپنی ذات کے ساتھ ساتھ میں نے دوسروں کو بھی بینیفٹ دینا، اپنی کمیونٹی کو دینا، اپنے سوشل گروپ کو دینا، اپنی سوسائٹی کو فائدہ دینا، اپنی کنٹری کو فائدہ دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوچ یہاں پہ آ کے ڈیولپ ہوتی ہے۔ جو سوشل کانٹریکٹ اور یونیورسل ایتھیکل پرنسپل ہے، جو کول برگ ہے اس کے مطابق یہ تیسرا لیول ہے جس میں یہ دو لاسٹ سٹیجز اس کا حصہ ہوتی ہیں اس موریلٹی کا۔ اب یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سوشل کانٹریکٹ ہے، جیسے سیکنڈ سٹیج میں بھی سم ہو سوشل کانٹریکٹ کے اوپر یا سوشل آرڈر کے اوپر ہی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ سوشل کانٹریکٹ جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایتھیکل پرنسپل، یونیورسل ایتھیکل پرنسپل، یعنی جو گلوبلی چیزوں کو فائدہ دینے والی چیزوں کی طرف یا اصولوں کی طرف بات کی جائے گی، جس میں ہیومن رائٹس کی بات کی جائے گی، یہاں پہ لوکل کمیونٹی یا لوکل سوسائٹی یا سوشل گروپ کی بات نہیں کی جائے گی، یا میرے صرف سراؤنڈنگ کی بات نہیں کی جائے گی، بلکہ یونیورسل پرنسپلز کے حوالے سے یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ یونیورسلی کون سی چیز سوسائٹی یا یونیورسلی بہتر ہے اور کون سی چیز رانگ ہے، اسی بنیاد پہ کسی چیز کو اچھا یا برا کنسیڈر کیا جائے گا، اور انہی اصولوں کی بنیاد کے اوپر جو کہ یونیورسل پرنسپلز آف جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے اوپر بیس کرتے ہوں گے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کنٹری کو فائدہ دینا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس مذہب کے لوگوں کو فائدہ دینا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس طرح کی کمیونٹی کے لوگوں کو فائدہ دینا ہے، ان سے بالا تر ہو کر صرف ہیومینٹی کے حوالے سے سوچا جائے گا، صرف اور صرف ہیومینٹی کے حوالے سے یونیورسلی پرنسپل کے اوپر ہم بیس کرتے ہوئے اچھے اور برے کا فیصلہ بھی کریں گے، اور اسی کی بنیاد پہ ہر وہ کام کریں گے جو کہ ہماری تھرو آؤٹ دا ورلڈ، تھرو آؤٹ دا جو ہے سوسائٹی وہ کام کرے گا، اور بغیر کسی ایسی ڈسکریمنیشن کی جس میں کنٹری، ریس، ریشیل گروپ اور جو ہے ریجن وائز کوئی تخصیص کر کے کام نہیں کیا جائے گا، بلکہ گلوبلی اس کو دیکھا جائے گا۔ تو بیسیکلی ابھی آپ دیکھیں کہ اس سٹیج سے جو پہلی سٹیج ہے یا پہلا جو لیول ہے موریلٹی کا، اس سٹیج میں کتنے لوگ فال کر رہے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، سیکنڈ سٹیج میں کہ کون سے لوگ اپنی ذات سے باہر نکل کر اب دوسروں کو فائدہ دینا شروع کر دیتے ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں، 10 سے 15%، میکسیمم 20% لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ذات سے نکل کر دوسروں تک پہنچتے ہیں، دوسروں کی ذات کو فائدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سوشل گروپ کو فائدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو تیسرا سٹیج ہے وہ بہت مائنر سے لوگ ہوتے ہیں۔ اب تیسرے سٹیج میں بھی جو فرسٹ جو ففتھ سوشل کانٹریکٹ، اس میں آپ سمجھ لیں کہ 5% لوگ ہیں اور اراؤنڈ اتنے، اور دوسرا جو ہے جس کی تیسری جو لاسٹ سٹیج ہے ایتھیکل پرنسپلز کے اوپر، اس میں 1 2 اور 3 بلو دین 5% لوگ جو اس موریلٹی لیول کو اچیو کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس لیول کو اچیو کرنا ہے کہ آپ کہاں تک اپنے آپ کو سوسائٹی کے لیے پیش کرتے ہیں، یہی آپ کی موریلٹی ہے کہ آپ سوسائٹی کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنی دنیا کے رہنے والے لوگوں کے لیے کیا سوچتے ہیں، کس طرح سے سوچتے ہیں، اور کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کر چکے ہیں، یہی آپ کی موریلٹی کے لیول ہیں۔ تو گولڈبرگ کا جو تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ گولڈبرگ جو ہے وہ ایک سائیکالوجسٹ تھا، فلاسفر تھا، یہ پیدا ہوا اکتوبر 25 1927 1927 کو، اور اس کی وفات ہوئی جنوری 17 1987 کو۔ یہ برانکس ویل نیو یارک کا رہنے والا تھا، یہ اس کا ایک گاؤں ہے برانکس ویل اور نیو یارک کا۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر ٹیچنگ کرتا تھا۔ اس کی جو سب سے بیسٹ کام ہے وہی تھیوری جس پہ ہم نے بات کی ہے، تھیوری آف مورل ڈیولپمنٹ۔ جی اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کولبرگ نے جو مورل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے 6 سٹیجز اور 6 سٹیجز کو پھر 3 لیول کے اندر کس طرح سے آرگنائز کیا ہے، اور اس نے کس طرح سے دیکھا ہے کہ پہلے لیول میں انسان کیا سوچتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کیسے کرتا ہے، کن اصولوں کن بنیادوں پہ کرتا ہے، اور کن چیزوں کو کام جو ڈیسیژن کرتا ہے کام کرنے کے یا
جو وہ کنٹریبیوشن دیتا ہے وہ کس کی بنیاد پہ دیتا ہے، اور اس طرح دوسرے سٹیج میں کیا کرتا ہے اور تیسرے سٹیج میں کیا کرتا ہے. یہ اس کا مختصر سا تعارف تھا، اور مختصر سی اس کی جو تھیری کے حوالے سے ڈیٹیل تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے حوالے سے جو بھی کمنٹس ہوں گے وہ کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. مزید ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. بہت شکریہ.